أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلندر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلندر صلوات. برائے تشریف آوری شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلندر صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کے ساتھ مرحومہ اور مغفورہ عرشیہ زینوی بنت مزمل زینوی کی روح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا بائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صلوات محمد وآل محمد. حاضرین مجلس،
سب سے پہلے تمام تعریف، تمام تر حمد اور ثنا مخصوص ہے اس خداوند عالم کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے کہ جو لائق حمد اور ثنا ہے، پروردگار عالم کی جو موت اور حیات پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ خداوند عالم سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے کل من علیہا فان، جتنی چیزیں اس عالم وجود میں آئی ہیں، عالم خلق میں آئی ہیں، جس کا بھی وجود ہے، ہر ایک چیز کو، ہر ایک مخلوق کو ایک دن فنا ہونا ہے، ہر شے معدوم اور فنا ہو جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر کچھ باقی رہنے والا ہے تو وہ ذات پروردگار عالم ہے کہ جو صاحب عزت و جلال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ عزیزان معظم، یقیناً قرآن مجید نے بارہا ہمیں موت سے آگاہ کیا، ہمارے ذہنوں کو بیدار کیا، ہمارے شعور کو بیدار کیا۔ کہیں پر قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لفظ کیا استعمال ہوا کہ ہر نفس کو ایک دن مزہ چکھنا ہے، ہر نفس ایک دن موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ تو ذائقے کی مثال کیا ہے کہ عزیزان محترم، جب ذائقہ ہم کسی چیز کا مزہ لیتے ہیں یا کسی چیز کو چکھتے ہیں تو وہ ذائقہ تھوڑی سی مدت کے لیے باقی رہتا ہے ہماری زبان پر، اور تھوڑی مدت کے بعد، ایک وقفے کے بعد وہ زائل ہو جاتا ہے۔ خداوند عالم نے موت کو ایک ذائقے سے تعبیر کیا ہے کہ جو چیز خلق میں آئی ہے، اس عالم خلق میں موجود ہے، جس چیز کا وجود ہے، اس چیز کو، اس نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اسے فنا ہونا ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ موت دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے اسے ذائقے کی مانند رکھا ہے کہ موت آئے گی اور گزر جائے گی، لیکن موت کے بعد انسان ایک ایسی حیات کو پالے گا، ایک ایسی زندگی کو پالے گا جسے قرآن حیات جاویدہ کہہ رہا ہے، ایسی زندگی کے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ ایسی زندگی کی جو ہمیشہ باقی رہے گی، اس کے بعد موت کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایسی حیات خداوند عالم عنایت کرے گا، ایسی زندگی عنایت کرے گا کہ اس کے بعد موت کا تصور نہیں ہے۔ یہ ایک لمحہ ہے کہ جب جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے، اسی لمحے کا نام موت ہے۔ اب عزیزان محترم، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے اینا ما تکونوا یدرککم الموت، کہ تم موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے، تم موت سے کہاں پر جا کر فرار اختیار کرو گے، کہاں بھاگ رہے ہو۔ یہ موت وہ ہے کہ چاہے تم بڑی بڑی قلعوں میں جا کر، مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ، یہ موت وہاں پر بھی آ کر تمہیں جکڑ لے گی۔ اینا ما تکونوا یدرککم الموت، یہ موت تمہیں وہاں پر بھی آ کر جکڑ لے گی۔ یعنی پتا کیا چلا کہ انسان چاہے اپنے لیے کتنی مضبوط عمارتیں بنا، کتنے مضبوط مکانات میں جا کر رہنے لگے، لیکن عزیزان محترم یہ موت وہاں پر بھی انسان کو جکڑ لینے والی، انسان اس سے فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت ہے۔ اور یقیناً ہم جب کسی کے اصالہ ثواب کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں تو عزیزان محترم ہم یہاں پر ایک مرتبہ پھر سے موت کو یاد کرتے ہیں کہ ایک لمحہ آنے والا ہے، ایک ایسا لمحہ کہ جس میں لوگ ہمارے اصالہ ثواب کی مجلس میں بیٹھیں گے، ایک ایسا وقت جب لوگ ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ جب ہمارے لباس کو کاٹ کر کفن پہنایا جائے گا، ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ جب لوگ قبر میں ہمیں داخل کریں گے۔ اب عزیزان محترم، انسان اس دنیا میں آنے کے بعد یہ فراموش کر بیٹھتا ہے کہ اسے ایک دن اس دنیا سے جدا ہونا ہے۔ اپنی دنیا کی زندگی کو وہ سب کچھ تصور کرنے لگتا ہے، اس مال کو وہ اپنے لیے سب کچھ تصور کرتا ہے، اپنے بنائے ہوئے گھر کو وہ اپنے لیے سب کچھ تصور کرتا ہے، اس دنیا پہ آ کر فساد برپا کرتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک مال کی وجہ سے، چھوٹی سی زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے، یا نان و روٹی کی وجہ سے۔ وہ پیسہ، وہ مال، وہ گھر کی جو فنا ہو جانے والا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس دنیا میں آنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک اور دنیا کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ اسی لیے جب اس دنیا سے کوئی مومن جاتا ہے تو اس کے لیے
لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ شخص اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہو گیا، انتقال فرما گیا. یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا تھا. کیوں؟ کیونکہ اسے منتقل ہو کر ایک اور دنیا کی طرف بڑھنا تھا. اب آپ دیکھیے کہ انسان کتنا کم ظرف ہے، کتنے دن اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے. 60 برس، 70 برس اور بہت زیادہ زندگی گزار لی. 80-90 برس وہ اس دنیا میں ہے. اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد جو وقت مقرر ہے اللہ نے جس کی موت جس وقت پر لکھ دی ہے، اسی لمحے میں اسی وقت میں انسان کو اس دنیا سے جانا ہے. اب جتنے سال وہ زندگی گزار رہا ہے، اب اس دنیا کی زندگی کو اس نے اپنے لیے سب کچھ تصور کر لیا. جبکہ انسان 5 عوالم سے گزرتا ہے، 5 عالم ہیں، 5 دنیایں ہیں، 5 کائناتیں ہیں کہ جن سے انسان کو گزارا جاتا ہے، جس سے گزر کر انسان اس منزل تک پہنچتا ہے کہ جو منزل مقصود ہے. پہلا عالم وہ عالم ہے کہ جہاں پر انسان علم الہی میں انسان تھا. آپ کے سامنے سورہ دہر کی پہلی آیت مبارکہ بیان کروں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خداوند عالم سوال کر رہا ہے کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ نہیں گزرا، ایک ایسا دور نہیں گزرا کہ جب وہ قابل ذکر شے نہیں تھا. دور کس پر گزرا؟ زمانہ کس پر گزرا؟ انسان پر گزرا. یعنی اس دور میں بھی جب وہ قابل ذکر نہیں تھا تب بھی انسان تھا. اور یہ ایک ایسا عالم تھا کہ جب انسان علم الہی میں، خداوند عالم نے اسے منتقل کیا اس علم میں کہ جہاں پر وہ انسان تھا، علم الہی میں انسان تھا لیکن قابل ذکر شے نہیں تھا. اللہ نے اسے ایک عالم کی طرف منتقل کیا جسے عالم ارواح کہا جاتا ہے. ابھی تک اس دنیا پر جو بچے نہیں آئے ہیں وہ بھی عالم ارواح میں موجود ہیں. عالم ارواح سے گزار کر خداوند عالم نے انسان کو ایک جسم عنایت کیا. اس جسم کے ذریعے انسان اس دنیا پر آیا اور عزیزان محترم اسی عالم کو عالم خلق کہا جاتا ہے. اب یہاں پر آنے کے بعد جب انسان نے اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، اس دنیا کی عیش و عشرت کو دیکھا تو انسان اس طرح گم ہو گیا، پھر وہ اپنی اس دنیا کو بھول گیا کہ جس دنیا کی طرف اسے منتقل ہونا ہے. اب آپ دیکھیں کہ انسان کتنا کم ظرف ہے. اس عالم کو بھی بھلائے ہے کہ جس عالم سے گزر کر آیا ہے، اس دنیا کو بھی بھلائے ہے، اس کائنات کو بھی بھلائے ہے کہ جس طرف منتقل ہو کر جانا ہے. اب یہاں کی زندگی وہ اپنے لیے سب کچھ تصور کر رہا ہے. یہ 60 برس 70 برس اس دنیا کی سب سے عزیزان محترم جتنی دنیاوں سے خداوند عالم انسان کو گزارتا ہے، سب سے قلیل مدت، سب سے کم دور جو انسان گزارتا ہے اسی عالم خلق میں گزارتا ہے. اس دنیا سے گزار کر خداوند عالم انسان کو ایک ایسے عالم میں داخل کرے گا جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. اب یہاں پر جسم کا ساتھ چھوٹ گیا، جسم سے جدا کر دیا گیا اس روح کو کہ جو عالم ارواح سے گزر کر عالم خلق میں آئی تھی. پھر عالم خلق سے گزار کر عالم برزخ میں داخل کیا جائے گا. کیوں؟ خداوند عالم ہمارے لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہے یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش گاہ ہے، یہ امتحان گاہ ہے. یہاں سے گزر کر تمہیں ایک دنیا میں منتقل کیا جائے گا جہاں پر تمہارا حساب اور کتاب ہے. عزیزان محترم یہی عالم برزخ. اب انسان جو کچھ دنیا سے لے کر آیا ہے وہ سب کچھ اسے اس عالم برزخ میں ملنے والا ہے. یہ انسان اگر اپنے لیے چاہے تو اسی دنیا میں اپنی قبر کو اپنے لیے جنت بنا لے، اور اگر چاہے تو اسی دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو اپنے لیے جہنم بنا لے. اختیار ہمارا ہے، موت پر ہمارا اختیار نہیں ہے، حیات پر ہمارا اختیار نہیں ہے، لیکن عزیزان محترم ہمارے عمل پر ہمارا اختیار ہے. ہم چاہیں تو اپنی قبر کو جنت بنا لیں اور ہم چاہیں تو اپنی قبر کو اپنے لیے جہنم بنا لیں. اب یہ برزخ کا زمانہ، یہ برزخ کا دور، جتنے بھی لوگ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہوئے ابھی وہ عالم برزخ میں ہیں، وہ برزخ کے سفر کو طے کریں. عزیزان محترم
اس عالم برزخ کے بعد خداوند عالم جو نتیجہ دے گا، جو انعام دے گا، اسے کہتے ہیں عالم خلد، اسے کہتے ہیں جنت۔ مومنین کو جنت میں داخل کیا جائے گا، ایمانداروں کو جنت میں منتقل کیا جائے گا، ان کو ٹرانسفر ان کا ہو جائے گا، ان کا انتقال ہو جائے گا، اس عالم برزخ سے گزر کر وہ عالم خلد میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اب جب ایک قطار لگی ہوگی، مومنین جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب اس دنیا پر انسان عمل کر رہا تھا کہ اسے جنت ملے گی، اب جسے جنت چاہیے، جسے باغات چاہیے، جسے جنت کا آرام و سکون چاہیے، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، انہی مومنین کے درمیان کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے، ایک ایسا گروہ بھی ہوگا جو آواز دے گا، پروردگارا، نہ میں نے عمل جنت کے شوق میں کیا تھا، نہ مجھے باغات چاہیے، نہ مجھے یہ چین و سکون چاہیے، پروردگارا میں نے اس دنیا پر عمل تیری معرفت کے ساتھ کیا تھا، اگر مجھے کچھ چاہیے تو وہ لقائے الہی ہے، وہ ملاقات پروردگار ہے، یہ باغات نہیں چاہیے، یہ جنت نہیں چاہیے، یہ حوریں نہیں چاہیے، پروردگار اگر کچھ انعام ہو سکتا ہے ان سجدوں کے بدلے، ان عبادتوں کے بدلے، تو پروردگار اپنی ملاقات کرا دے، لقائے الہی چاہتے ہیں، پروردگار تجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تیرے نور کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب ایک گروہ آواز دے گا پروردگار یہ باغات نہیں چاہیے، یہ جنت کے عیش و آرام نہیں چاہیے، پروردگار تو لائق عبادت ہے، تو لائق سجدہ ہے، لہٰذا ہم تیرے لیے سجدہ کر رہے تھے، بس اپنے نور کا مشاہدہ کرا۔ خداوند عالم ان مومنین کے درمیان میں سے ان افراد کو جدا کرے گا جو عبادتیں خدا کو لائق عبادت سمجھ کر کر رہے تھے، جو سجدہ خدا کو لائق سجدہ سمجھ کر کر رہے تھے۔ خدا کہے گا کہ اس گروہ کو جدا کر لیا جائے، کیونکہ ان کا مقام یہ عالم خلد نہیں ہے، بلکہ عالم خلد میں ایک وسیع مقام ہے، ایک دائرہ ہے جسے عالم زیاد کہتے ہیں۔ یہ وہ بندے ہیں جو میری ربانیت کو، میری الوہیت کو، میری معبودیت کو سمجھ کر عبادت کر رہے تھے، لہٰذا ان کا مقام بھی الگ ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس گروہ کو جدا کر لیا جائے۔ عزیزان محترم، وہ گروہ جدا ہو جائے گا، اسے عالم زیاد کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے اور میرے ان بندوں کے درمیان سے تمام حجابات کو ہٹا دیا جائے، تمام پردوں کو ہٹا دیا جائے، اور عزیزان محترم پھر خدا کا نور ہوگا اور وہ افراد خاص ہوں گے، اس مقام پر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ جہاں پر خداوند عالم چاہتا ہے کہ جو واقعی بندہ ہے، جو بندگی کے ساتھ زندگی گزارا، اس مقام کو حاصل کر لے گا جسے عالم زیاد کہتے ہیں۔ اب میں پھر سے قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا سہارا لوں گی، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اس حال میں کہ وہ خدا تجھ سے راضی ہو گیا، میری بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو جا اور میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ تو اب پتہ چلا کہ جس کے پاس نفس مطمئنہ ہوگا، جو خدا سے راضی ہوگا اور جس سے خدا راضی ہوگا، اسے عام جنت نہیں ملے گی بلکہ وہ جنت ملے گی کہ جو خدا کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ ان بندوں میں شامل کیا جائے گا کہ جو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں، یعنی پتہ کیا چلا، وہ جوار معصومین ہوگا کہ جہاں پر اللہ کا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر ہمارے آخری نبی کھڑے ہوں گے، یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر ہمارے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر امام حسن علیہ السلام ہوں گے، یہ وہ مقام ہوگا کہ جہاں پر امام حسین سید الشہداء کھڑے۔ اور عزیزان محترم، ہماری دعا بھی یہی ہونا چاہیے کہ پروردگارہ ہم سب کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمانا، کہ نہ ہماری عبادتیں، نہ سجدے جنت کے شوق میں ہو اور نہ جہنم کے خوف میں ہو، کیونکہ ہمارے پاس محبت علی ابن ابی طالب ہے، ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ ہمارے مولا جب بھی سجدہ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو پروردگار کو لائق عبادت جان کر سجدہ کرتے تھے۔
لائق سجدہ سمجھ کر سجدہ کرتے تھے کہ پروردگار تو لائق عبادت ہے کہ تیرا سجدہ کیا جائے۔ امیر المومنین کا ایک بہت ہی خاص جملہ کہ پروردگارہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، میں نے تجھے ویسا ہی پایا جیسا میں چاہتا ہوں۔ عزیزان مومنین، یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں پروردگارہ میری عزت کے لیے یہ کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اگر میں فخر کروں تو اس بات پر فخر کروں۔ عزیزان محترم، ہمارا فخر ہمارے مال سے جڑ جاتا ہے، ہمارا غرور ہماری زمین سے جڑ جاتا ہے، ہمارے اندر اکڑ پیدا ہو جاتی ہے تھوڑی سی دولت آ جانے کے بعد۔ سوچئے کہ جو فنا ہو جانے والی چیز ہے ہم اس پر مغرور ہیں، جو ختم ہو جانے والی چیز ہے ہم اس پر غرور کرنے والے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے کہ جو جتنا جھکتا جاتا ہے اسے میں اتنی ہی بلندی عنایت کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ولایت امیر المومنین ہے۔ ہمارے پاس سب سے بڑا سرمایہ یہ ولایت امیر المومنین ہے۔ یقیناً ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس محبت اہل بیت ہے۔ ہم جب بھی دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں تو اپنے لیے رزق کی دعا نہ کریں، کیونکہ خداوند عالم نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ ہم دعا کریں کہ پروردگارہ ہمیں ہماری آخری سانس تک ایمان پر ثابت قدم رکھنا، ہمیں محبت اہل بیت پر قائم رکھنا، کیوں ہماری زندگی بھی اسی ولایت کے ساتھ ہے، اسی محبت اہل بیت کے ساتھ، اور ہماری موت بھی اسی محبت کے ساتھ ہو، کیونکہ ہمارا وہ مقام ہے کہ عزیزان محترم ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے ساتھ محشور ہوں۔ تو ہمارے امام کے ساتھ محشور ہونے کے لیے ہمیں اس دنیا پر بہت سی قربانیاں دینی ہوں، بہت سی قربانیاں دینی۔ انسان اس دنیا پر آنے کے بعد کسی نہ کسی چیز کو محبوب رکھتا ہے۔ اگر انسان کسی چیز کو محبوب رکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنی نیکیوں کو محبوب رکھے، کہ جو اس دنیا تک اس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گی، ورنہ دنیا کے جتنے محبوب ہیں وہ قبر تک ساتھ دیتے ہیں اور قبر میں تنہا چھوڑنے کے بعد جدا ہو جاتے ہیں۔ اب وہ چاہے کسی سے بھی محبت ہو، چاہے وہ اولاد سے محبت ہو، چاہے وہ دوست و احباب سے محبت ہو، ہر کوئی قبر تک ساتھ دیتا ہے اور قبر میں تنہا چھوڑنے کے بعد جدا ہو جاتا ہے۔ اب انسان کے ساتھ اگر کچھ ہے تو وہ اس کے اعمال ہیں۔ اگر ہم کسی چیز کو محبوب رکھیں تو ہم اپنی نیکیوں کو محبوب رکھیں۔ دوسری چیز عزیزان محترم، انسان جس چیز کو قیمتی سمجھتا ہے اسے ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، اسے جمع کرنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو خدا کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو عقل مند سمجھدار انسان وہ ہے اگر اس دنیا کی کسی چیز کو اپنے لیے قیمتی تصور کرتا ہے تو وہ راہ خدا میں دے دے، اس قدر محفوظ ہو جائے گی جب انسان کو ضرورت ہوگی تو پروردگار عالم اسے لوٹا دے گا۔ عزیزان محترم، اگر انسان تصور کر لے کہ اسے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، پلٹنا ہے، اور انسان کا مقام یہ دنیا نہیں ہے بلکہ جنت ہے، تو انسان اپنے لیے جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا سے کنارہ کش ہو جائے گا اور وہ کوشش کرے گا کہ ایک ایسا عمل کرے کہ جس سے اسے جنت حاصل ہو جائے۔ عزیزان محترم، انسان اپنے لیے اس دنیا میں عزت کا طلبگار ہے، اپنے لیے عزت چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ اکرم اور صاحب عزت وہ ہے کہ جس کے پاس تقوی اور پرہیزگاری، جس کے پاس جتنا زیادہ تقوی اور پرہیزگاری ہے وہ اتنا ہی صاحب عزت ہے۔ ہم ایک دوسرے سے فساد کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی اختیار کر رہے ہیں، خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ جبکہ یہ لوگ تمہارے دشمن نہیں ہیں،
ان الشیطان لکم عدوا، کہ یہ بے شک شیطان ہے کہ جو تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، بس تم بھی اسے اپنے لیے دشمن مان. لوگ دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان دشمن ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالنے والا ہے. لوگ نان و نفقے کے لیے، روٹی کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف برپا کر رہے ہیں. قرآن مجید میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اس دنیا پر جتنی بھی جاندار ہیں ہم نے ان کے رزق کو ان کے لیے فراہم کر دیا ہے. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو ہم نے رزق نہ دیا. ہم نے ہر ایک کا رزق لکھ دیا ہے اور وہ رزق اس سے مل کر رہے گا. جو انسان کی تقدیر میں ہے، جو انسان کی مقدر میں ہے، وہ یقیناً اسے پانے والا ہے. پھر کیوں انسان اتنا رزق کے لیے، کاروبار کے لیے پریشان ہے؟ وعدہ وہ کر رہا ہے، وہ یقیناً ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ پروردگار عالم ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. انسان اس دنیا پر کسی نہ کسی چیز پر بھروسہ کیے ہوئے، کوئی اپنی صحت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی اولاد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنے پیسے پر بھروسہ کرتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، ایک وقت کے بعد گزر جائیں گی، ختم ہو جائیں گی. قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر تم کسی پر بھروسہ کر سکتے ہو تو وہ فقط پروردگار کے اس معبود حقیقی کی کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے اوپر تم بھروسہ کرو. تو عزیزان محترم، ہم اگر کسی چیز پر بھروسہ کر سکتے ہیں تو ہمارا رب ہے، وہ مالک کائنات ہے، کہ ہم اس خدا پر بھروسہ رکھیں. اس دنیا کی دھوکے میں اگر انسان ایک مرتبہ آ گیا تو اس دنیا سے وہ اتنا ملوث ہو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کو بھول جاتا ہے. ہم کرتے وہ ہیں جو ہم چاہتے ہیں، ہوتا وہ ہے جو خدا چاہتا ہے. عزیزان محترم، ہم وہ کریں کہ جو خدا چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا کہ جو ہم چاہتے ہیں. یقیناً ہم اپنے لیے کتنی پلاننگز کرتے ہیں، کتنی منصوبے بناتے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، جو خدا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. تو کیوں نہ ہم وہ کریں کہ جو ہمارا رب چاہتا ہے. پھر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ پھر وہ ہوگا کہ جو تم چاہتے ہوگے. جہاں ہم نے اپنے خدا کو راضی کر لیا، عزیزان محترم، اگر ہم خدا سے راضی ہو گئے تو خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. اور یہی وہ ایک اعلیٰ مقام ہے، وہ رضایت کا مقام ہے کہ جو ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. خداوند عالم وعدہ کرا ہے ان صادقین سے، ان سچوں سے، کہ جو سچے ہیں وہ اپنی سچائی سے قیامت کے دن فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، اور انہیں ہم ایک انعام عطا کریں گے کہ ان کے لیے ایسی جنت ہوگی جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. لیکن اس سے بھی عظیم انعام ہوگا، اس سے بھی بڑا انعام ہوگا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ ان سے خدا راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی. یہ ہے مقام عزیزان محترم، یہ ہے وہ عزت جسے ہمیں حاصل کرنے کی اس دنیا میں کوشش کرنا ہے. ہم خدا سے راضی رہیں، ہر حال میں خدا سے راضی رہیں، اور کوشش کریں کہ ایسا عمل کریں کہ ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے. یقیناً یہی ایک خاص مقام ہے، یہی مومنین کا مقام ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم کوشش کریں کہ خدا راضی ہو جائے. انبیاء نے کوشش کی خدا راضی ہو جائے، لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ جب ایک نورانی سواری پر شہزادی فاطمۃ الزہرا عرش الہی کے سائے میں آئیں گے. وہ محشر کا ہنگام ہوگا، پوری توجہ چاہیے. وہ محشر کا ہنگام جب کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہو. شہزادی ایک نورانی ردا اوڑھ کر عرش الہی کے سائے میں ایک نورانی سواری پر سوار ہو کر آئیں. آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ آپ آج جو مانگنا چاہتی ہیں مانگیں، آج میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. عزیزان محترم غور فرمائے گا،
اس روایت پر کہ جناب فاطمہ الزہرا ایک نورانی سواری پر سوار ہو کر آئیں گی، فرشتوں کو حکم ہوگا سب اپنی نظروں کو جھکا لیں، محمد کی دختر فاطمہ آ رہی، جناب فاطمہ الزہرا عرش الہی کے سائے میں کھڑی ہوں گی، آواز قدرت ہوگی کہ اے فاطمہ آپ جو مانگنا چاہتی ہیں مانگیے، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ عزیزان محترم، انبیاء کی وہ عبادت خدا راضی ہو جائے، اولیاء کے وہ سجدے خدا راضی ہو جائے۔ اب آپ سوچئے کہ مقام فاطمہ الزہرا کیا ہے کہ آواز قدرت ہے، فاطمہ آج میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ شہزادی عرش الہی کے سائے میں کھڑی، آنکھوں میں اشک، پروردگارا جب کہ تیرا حکم ہے، یہ تیرا حکم ہے، لہٰذا میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتی۔ عزیزان محترم، دامن ابا کو ہٹا کر کہیں گے کہ پروردگارا مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ میں سفارش کے لیے حسین کا خون میں ڈوبا ہوا کرتا لے کر آئی، عباس کے بازو لے کر آئی، جو میرے حسین کے عزادار ہیں انہیں معاف کر، جو میرے حسین پر اشک بہانے والے ہیں، آنسو بہانے والے ہیں، انہیں جنت میں داخل کر۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ وعدہ ہے جناب فاطمہ الزہرا کا، جب تک کہ حسین کا ایک ہی عزادار جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، شہزادی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گی۔ جنت کے دروازے پر بی بی انتظار کرے گی۔ جنت کے دروازے کے دائیں جانب امام حسن کھڑے ہوں گے، بائیں جانب امام حسین کھڑے ہوں گے، لیکن اگر حسین کے چاہنے والوں کے حساب و کتاب میں تاخیر ہوئی، شہزادی اس وقت تک انتظار کرتی رہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر جناب فاطمہ الزہرا کی خدمت میں کہوں گی، بی بی ہم کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ آپ کو ہمارا انتظار کرنا پڑے، کہ ہمارے حساب و کتاب میں اتنی تاخیر ہو کہ بی بی آپ ہمارے انتظار میں رہیں۔ اے بی بی آپ ہمارا انتظار نہ کریں، آپ نے بڑے مصائب اٹھائے، اے بی بی آپ کا پہلو شکستہ ہے، آپ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ نے بڑے مصائب اٹھائے ہیں۔ امام حسن آپ ہمارا انتظار نہ کریں، آپ کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے۔ اے مولا امام مظلوم کربلا آپ ہمارا انتظار نہ کریں، کیونکہ آپ کربلا کے روز عاشور کے تھکے ہوئے ہیں، آپ نے لاشوں پر لاشیں اٹھائے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بیبیوں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کی۔ تاریخ کہہ رہی ہے 18 برس کا سن تھا، جناب فاطمہ الزہرا نے اتنی مصائب اٹھائے، اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ شہزادے کی کمر جھک گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ جناب فاطمہ الزہرا نے اپنی زندگی کے ہر ایک دور میں، چاہے وہ بیٹی ہو کر اپنے بابا کے ساتھ رہنے کا زمانہ ہو، ہمیں بتا دیا کہ ایک بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے شوہر کے گھر میں جانے کے بعد بتا دیا کہ ایک زوجہ کا انداز کیا ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے ماں بن کر بتا دیا کہ ایک ماں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یقیناً جناب فاطمہ الزہرا کہ جن پر اتنے مصائب گزرے کہ بابا کے جانے کے بعد بی بی کیا 75 دن یا 95 دن اس دنیا میں باقی رہی، لیکن جتنے دن اس دنیا پر رہی شہزادی گریہ کرتی رہی۔ بی بی روتی تھی جب بھی مولا کائنات گھر سے باہر جاتے تھے، اہل مدینہ کہتے تھے اے ابو الحسن فاطمہ سے کہے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاروبار میں خلل ہوتا ہے۔ مولا کائنات بیت الشرف میں داخل ہوئے، فاطمہ یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، اہل مدینہ کہتے ہیں کہ آپ کے رونے سے ان کے کاروبار میں خلل ہوتا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے ایک چیخ ماری، یا علی اتنی جلدی یہ زمانہ میرے بابا سے پھر گیا کہ انہیں ہمارا رونا تک گوارا نہیں ہے۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ کہا ہے فاطمہ یہ تو کچھ نہیں، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، اے فاطمہ میں
جواب سلام نہیں دیتا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بیبیوں تاریخ کہہ رہی ہے جناب فاطمہ الزہرا کہ گھر پر لکڑیاں جمع کر کے لکڑیوں میں آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلوئے مبارک پر گرا۔ شہزادی دروازے کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے کوئی علی کو باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ اشقیاں جمع ہوئے، دروازے میں آگ لگائی کہ ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے دروازے پر اس طرح زور سے لات ماری کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کے پہلوئے مبارک پر گرا۔ محسن شہید ہوئے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے آواز دی، فضا میرا بچہ شہید ہو گیا۔ مولا کائنات کے گلے میں رسی باندھ کر لے جانے لگے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے سہارا لیا، جناب فضا کے سہارے سے اٹھی کہ ایک مرتبہ اپنا ہاتھ مولا کائنات کے کمر کے اس پٹکے میں باندھا کہ جو مولا کی کمر میں بندھا تھا، کہ جیسے ہی جناب فاطمہ الزہرا نے مضبوطی سے مولا کائنات کو تھاما کہ ایک مرتبہ ایک شقی آگے بڑھا، اس نے ایک تازیانہ شہزادی کے ہاتھ پر مارا، شہزادی زمین پر گری، گلے میں رسی باندھ کر مولا کائنات کو گھر سے لے گئے۔ عزادار ایک مرتبہ جناب فضا کا سہارا لے کر شہزادی روضہ رسول پر آئی کہ بابا میں فریاد کے لیے آئی ہوں۔ مولا کائنات نے جلدی سے سلمان فارسی کو بھیجا، اے سلمان جلدی جاؤ، فاطمہ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا ہے، فاطمہ کو روک دو، کہنا علی کے حق کا واسطہ ہے شہزادی رک جائیں، بد دعا نہ کیجئے گا۔ جناب سلمان فارسی دوڑتے ہوئے شہزادی فاطمہ الزہرا کے پاس آئے، شہزادی مولا نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے، بس اسی طرح بیت الشرف میں داخل ہو جائے۔ جناب فاطمہ الزہرا نے ہاتھوں کو نیچا کیا، گھر واپس آئی۔ عزادارو جتنے ایام گزرے روتے ہوئے گزرے۔ بس جب جناب فاطمہ الزہرا نے ایک مرتبہ کھانا بنایا، اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کیا، ایک مرتبہ کہتی ہے اے اسما جب میرے بچے گھر میں واپس آئے پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح اور تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا میں دنیا میں موجود ہوں، لیکن جب میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھ جانا کہ میں دنیا سے رخصت ہو گئی ہوں۔ جناب اسما اسی حجرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی، جیسے ہی جناب فاطمہ الزہرا کی تسبیح اور تحلیل کی آوازیں رکی، جناب اسما سمجھ گئی شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جیسے امام حسن اور امام حسین گھر میں داخل ہوئے، جناب اسما نے اصرار کیا بچوں آؤ پہلے کھانا کھا لو۔ امام حسن نے ایک مرتبہ کہا ہے اما اسما کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا؟ پہلے بتائے کہ ہماری مادر گرامی کہاں ہے۔ جیسے ہی جناب اسما نے اشارہ کیا اس حجرے کی طرف، امام حسن دوڑتے ہوئے اس حجرے میں داخل ہوئے، کیا منظر دیکھا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، سامنے ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے جنازہ تیار کیا، بس جب کفن پہنایا آخری مرتبہ آواز دیتے بچوں آؤ، آ کر آخری مرتبہ اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ جناب زینب ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کا دیدار کیا، امام حسن آگے بڑھے، ماں کا آخری دیدار کیا، امام حسین ایک کونے میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں، سب سے چھوٹے ہیں، سب سے کم سن ہے۔ امام علی نے آواز دی ہے میرے لال حسین کیا اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا ہے؟ امام حسین نے ایک مرتبہ کہا بابا جب تک اماں خود آواز نہ دیں گی حسین نہیں آئے گا۔ بندے کفن ٹوٹے، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال حسین ماں کے سینے سے لگ جا۔ امام حسین دوڑتے ہوئے ماں کے سینے سے لگ گئے۔ عزادارو یہی آواز ماں کی آواز کربلا میں گونجی جب حسین زین سے فرش پر آئے، ماں نے اپنے دامن کو پھیلا لیا، آ میرے لال حسین سر کٹے تو ماں کی آغوش میں، خون بہے
تو ماں کی آغوش میں جنازہ جنت البقیع کی طرف گیا، عزاداروں رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا گیا، بیبیوں میں کوہرام برپا تھا، بچے ماں کے لیے تڑپ رہے تھے، ایک آہ و بکا کی صدائیں بلند تھی، ہر طرف شور ماتم برپا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار آج جو واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، حاضرین مجلس کی آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار صدقے میں محمد وآل محمد کے جس مومنہ کے سال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرمانا۔ پروردگار صدقے میں محمد وآل محمد کی ہم سب کے لیے حالت اعتذار کی، قبر کی، برزخ کی، پل صراط کی منزلوں کو آسان فرمانا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دینا۔ پروردگار صدقے میں محمد وآل محمد کی ہماری نیکیوں کو قبولیت کی سند عنایت فرما۔ پروردگار صدقے میں محمد وآل محمد کے پرچم اسلام کو سر بلند اور سرفراز فرما۔ وار الہ صدقے میں محمد وآل محمد کی ہم سب کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ ہمارے امام علیہ السلام کا ظہور نہ ہو۔ اگر ہمیں موت آ جائے تو ہمیں ہمارے قبروں سے اٹھا کر امام کی خدمت میں پہنچا دینا۔ پروردگار صدقے میں محمد وآل محمد کی ہم سب کو ہمارے امام علیہ السلام کی کنیزی نصیب فرما۔ ہمارے امام علیہ السلام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ التماس سے سورہ فاتحہ عرشیہ زینوی بنت مزمل زینوی کی روح کو بخش۔